حضرت زکریا کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی سالی پر عاشق ہو گیا تھا اور سالی سے بھی نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت زکریا سے مسئلہ پوچھا تو حضرت زکریا نے کہا کہ ایک شخص کے نکاح میں دو سگی بہنیں نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا نہیں زکریا مسئلہ بدلو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت زکریا نے کہا خدا کا فرمان نہیں بدل سکتا، لیکن وہ مکمل طریقے سے عاشق ہو چکا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، بیوی کے لڑکا ہوئے تو سالی کا بلہیاں ہوتے نے اپنے بہنیاں کھواؤ پیاؤ، وہ کا بلہیاں کھواؤ پیاوے کھاتے کہ دھیرے دھیرے وہ پھٹی آئی لے، اس کے بعد بیوی کا لات مری ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ بہنوئی کے گھر میں یا بہنوئی کے ساتھ سالی کو نہ بھیجا جائے۔ حضرت زکریا نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو بادشاہ نے جب قتل کرنے کے لیے فوج بھیجا تو حضرت زکریا نے جان بچانے کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ جان کا بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھے چلو کونو بندوق لے کے ٹھاڑ ہو جائے کہ نماز پڑھیو تو ہم گولی مار دے، تو اسلام کہتا ہے نماز چھوڑ دو جان بچا لو، اس لیے کہ جان چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی، اور نماز چلی جائے گی تو اس کی قضا اللہ نے رکھا ہے۔ جان بچانا ضروری ہے۔ بمبئی میں ایک دعوت میں ہم تھے، حضرت علامہ عبدالقادر کھتری علیہ رحمہ بھی تھے، تو جب کھانا لوگ لگاوے لگے تو بڑے مولانا کے پلیٹ میں بوٹی زیادہ ڈالت ہے، ہمارے لوگوں میں ڈالت ہے، ہم لوگ اوپر سے منع کری تھے رہے دو اندر سے جو چاہتے نہیں اڑے لے رہا، لیکن اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقادر کھتری نے منع کیا، کہا اتنا مت ڈالو، کہ نہیں حضرت کھاؤ، تو حضرت کو جتنا کھانا تھا کھا لیے، پھر چھوڑ دیا۔ تو جو ہلوئی مسئلہ بتاوے لگے، کہیں ارے حضرت پلیٹ صاف کرنا سنت نبی ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں پلیٹ صاف کرنا سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے۔ حضرت زکریا جان بچانے کے لیے وطن چھوڑ دیے۔ پیچھے قاتل لوگ چل رہے تھے، حضرت زکریا کے سامنے ایک درخت کھوکھلا ملا تو حضرت زکریا اس میں داخل ہو گئے۔ درخت اللہ کی قدرت سے مل گیا، اور جب ملا تو قتل کرنے والے وہاں تک پہنچے، اس کے بعد دیکھا کہ حضرت زکریا غائب ہو گئے، تو واپس ہوئے۔ جب واپس ہونے لگے تب شیطان پہنچا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار زکریا کو مارنے آئے تھے، یہاں تک دکھائی پڑا پھر غائب ہو گیا۔ تو شیطان کہ نہیں آؤ، لے کے گوا درخت کے پاس، اور حضرت زکریا کا ایک چادر کا کونا باہر تھا، کہا دیکھو یہ ان کی چادر اسی درخت کے اندر ہے۔ کہا تب کیسے کیا جائے؟ شیطان نے کہا آرا لاؤ، آرا لایا گیا، کہا چیرو۔ جب حضرت زکریا کے سر پر آرا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا وف نہ کرنا۔ آرا چلا اور حضرت زکریا کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے فرمان میں بدلاؤ نہیں لائے۔ پتہ چلا کہ ہر نبی کا امتحان ہوا، تو امام حسین کا امتحان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے تھے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا 5 چیزوں کے ذریعے، ہم سب کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ چیزوں کے ذریعے، خوف دے کر کے، حکومت کا خوف دل میں پیدا کریں گے، پھر دیکھیں کہ تم میری بات مانتے ہو یا حکومت کی بات مانتے ہو، مجھے ڈرتے کہ حکومت کو ڈرتے۔ بھوک کی تکلیف دیں گے، مال کم کریں گے، جان کم کریں گے، پھلوں کو کم کریں گے۔ تو امتحان اہل بیت کا ہوا، اور اس امتحان میں امام حسین کامیاب ہوئے۔ حضرت امام حسین کی شہادت بچپن سے ظاہر تھی، لیکن کبھی کسی نے بچنے کی دعا نہیں مانگی، نہ حضرت علی نے دعا مانگی، نہ حضرت فاطمہ زہرا نے دعا مانگی، بلکہ دعا یہی مانگی یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے۔
تو کیسا صبر کیا کہ یزید جیسا بدتمیز آدمی تخت پر بیٹھا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد۔ حضرت میرے معاویہ حضور کے صحابی ہیں اور ہم تمام ایمان والوں کے ماموں ہیں، کیونکہ حضرت میرے معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی۔ حضرت میرے معاویہ حضور کے سالے ہیں تو حضور کو کتنی محبت رہی ہوگی۔ آج بھی ہم لوگوں کو اپنے سالے سے محبت ہوتی ہے، سالے سے زیادہ اپنے بھائی سے کم۔ بھائی سے بول چال نہیں، سالہ آئے جی تو کا پاوے کا کھوائے دے، جبکہ بھائی اپنا بھائی ہوتا ہے۔ مہروا چھٹ جائے تو سالہ ختم، اور بھائی کبھی چھٹنے والا ہے؟ نہیں چھٹنے والا۔ اس لیے بھائی کا خیال رکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سنا شد عدودک باخیک، اے میرے بندے ہم نے تیرے بازوؤں کو مضبوطی دی، باخیک تیرا بھائی پیدا کر کے۔ بہرحال امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کو کبھی برا نہ سوچنا۔ ان کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے دربار سجایا، اور سجانے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ نبی کی سنت کو مٹانے والا پہلے میں ہوں۔ معاذ اللہ، سب سے پہلے حضور کی امت میں مسلمانوں میں داڑھی بنوایا کس نے؟ یزید نے۔ بیٹھتے بیٹھتے شرابی بن گیا، جواری ہو گیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، ماں بہن بیٹی سے نکاح کو اس نے جائز کر دیا۔ معاذ اللہ، ایسی صورت میں کیا امام حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے سکتے تھے؟ نہیں دیا۔ مدینہ چھوڑنا پڑا امام حسین نے، مدینہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ وہ مدینہ جس کا مقام کتنا بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ مدینہ چھوڑا امام حسین نے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہم اور آپ بھی مرید ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ مرید ہونے کے ٹائم یہ سب نہیں دیکھتے، بس دیکھا گا بابا کہیں لال پیلا وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہوگا۔ اے لوگوں، مرید ہونے سے پہلے اپنے پیر کو دیکھو جیسے امام حسین نے دیکھا تھا، نہیں ہاتھ دیا۔ مدینے سے مکہ جانا پڑا، مکہ چلے گئے، مکہ سے کوفہ جانا پڑا، کوفہ چلے گئے، لیکن میرے امام نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہمارو امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کربلا والوں کا بیان کرنے بیٹھے تھے، امتحان ہمارا ہو رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بارش کا ہونا بھی جلسے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے جب کوئی تقریب ہو، اس تقریب میں بارش کی چھینٹیں آ جائیں تو سمجھ جاؤ وہ تقریب بارگاہ مولا میں قبولیت کی نشانی ہے۔ امام مکہ گئے اور مکہ سے کوفہ جانے لگے۔ مکہ کے لوگوں نے روکا کہ آپ یزیدیوں کی بات میں نہ آئیں، کوفہ والوں کے چکر میں نہ پڑیں، بڑے بے وفا ہیں۔ لیکن امام حسین نے تقدیر پر کتنا بھروسہ کیا۔ مکہ کے لوگوں کو جواب دیا تھا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہرگز ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، جو لکھا ہے پہنچنی ہے۔
بہرحال مکہ سے چلے تو راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ بنا ہے۔ اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ خیمہ کس کا ہے۔ جا کے پوچھا تو پتہ چلا زہیر کا خیمہ ہے، حج کر کے گھر واپس جا رہے ہیں، راستے میں ہے۔ امام حسین نے جب سنا تو فرمایا جا کے زہیر سے کہہ دو کہ نبی کے نواسے حسین تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ گئے بتائے تو زہیر نے کہا جا کے حسین سے کہہ دو مجھے آنے کا موقع نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ تب زہیر کی بیوی نے کہا تھا زہیر نبی کے نواسے تم کو بلا رہے ہیں، تم کو جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے زہیر کیا اس دنیا میں حسین سے بھی بہتر کوئی ہوگا؟ پوری دنیا میں حسین سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور حسین بلا رہے ہیں، تم کو موقع نہیں ہے؟ جاؤ زہیر حسین کی آواز پہ لبیک کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ حضرت زہیر کی بیوی نے سمجھایا تو زہیر آئے امام حسین کے پاس، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں۔ جیسے زہیر نے سنا کہ کربلا جا رہے ہیں، ویسے زہیر فوراً اپنے خیمے میں گئے اور جاتے جاتے اپنی بیوی کو فوراً 3 طلاق دے دیے اور کہا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ میکے جاؤ اور میں حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں۔ تو زہیر کی بیوی چونکی، کارے یہ تو جا نہیں رہے تھے حسین کے بلانے پر، میں نے بھیجا، تو حسین نے کون سی بات ایسی کہہ دی کہ آتے آتے انہوں نے مجھے طلاق دے دیا؟ پوچھا زہیر کیا ہوا، حسین نے کیا کہا آپ سے؟ تب کہا زہیر نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ جس کا نام ہے بلنجر، جنگ بلنجر میں نے شرکت کی تھی، تو جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیا تھا، تو مال غنیمت بہت ہاتھ آیا تھا، تو سرکار نے مجاہدین کو مال غنیمت بانٹا تھا، تو اس جنگ میں ہم لوگوں کے حصے میں بہت زیادہ مال آیا تھا۔ جب مال غنیمت میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میں خوش ہوا تھا، تو حضور کے صحابی سلمان فارسی نے دیکھا تھا تو کہا تھا زہیر بہت خوش ہو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ خوش ہوں، اللہ نے جنگ میں کامیابی بھی دی اور مال غنیمت بھی عطا کیا، کیوں نہ خوش ہوں؟ تب سلمان نے کہا تھا زہیر اس سے زیادہ خوشی تم کو اس دن ہوگی جس دن تم کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہادت کا درجہ پاؤ گے، اس دن تمہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اے میری بیوی، آج میری زندگی میں وہ خوشی کے دن آ گئے، حسین کربلا جا رہے ہیں اور میں کربلا جا کے حسین کے ساتھ شہادت پاؤں گا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تم گھر جاؤ۔ حضرت زہیر امام کے ساتھ چل پڑے۔ پتہ چلا کہ حضور کے حیات میں بھی صحابہ جانتے تھے کہ حسین کو کربلا میں شہید ہونا۔ امام حسین پہنچے کوفہ تو حر بہت بڑی لشکر لا کے امام حسین کو روک دیا، کہا یہیں رکیے، دریائے فرات یہاں سے قریب ہے۔ امام حسین نے کہا حر یہ بتاؤ کہ ان کوفیوں نے ہمیں بلایا ہے تو میں آیا ہوں۔ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم کس نے بلایا ہے، آپ آئے ہیں، مجھے حکم ہے کہ جہاں ملے روک دیں۔ فرمایا حر اس پہ تم کو کیا ملے گا؟ حر سوچو، اپنی آخرت سوچو۔ امام حسین نے فرمایا کہ 3 باتیں میری مان لو، یا تو مجھے بلایا ہے تو مجھے لے کے چلو۔ 53 خطوط پلٹ دیے، کہا دیکھو تم لوگوں کے خطوط آئے تھے، میں آیا ہوں، اگر چاہو تو لے چلو، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں مدینے سے آیا تھا، مدینہ چلا جاؤں، یا تیسری بات یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں خود اپنی بات یزید سے طے کر لوں گا۔
لیکن حر نے کہا ہے سب کچھ نہیں، مجھے روکنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ لشکر 22,000 کی آ گئی۔ امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 82۔ 82 میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بیمار بھی، سب تھے، سب ملا کے 82۔ اور ان 82 سے لڑنے کے لیے لشکر آئی 22,000 کی، اور 22,000 کی لشکر آنے کے بعد دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ پہلی محرم کو وہاں پہنچے تھے، جمعرات کا دن تھا، روک دیا گیا، اور 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ 7 کو بند رہا، 8 کو بند رہا، 9 کو بند رہا۔ 9 کو نماز عصر پڑھ کے حضرت امام خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، تلوار کی ٹیک لگائے، اسے ہلکا سا جھونکا آیا نیند کا۔ حضرت زینب خیمے کے اندر تھی، آئیں، کہا بھائی جان آپ سو رہے ہیں، یزیدی شور مچا رہے ہیں۔ تو امام حسین نے آنکھیں کھولی اور اپنے بھائی عباس سے کہا عباس جا کے دیکھو یہ شور کیوں مچا رہے ہیں۔ عباس گئے تو یزیدیوں نے کہا جا کے کہہ دو کہ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا تو یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین نے فرمایا عباس جا کے کہہ دو کہ آج رات مجھے مہلت دے دیں۔ 1 رات کی مہلت مانگی تھی امام نے، چاہتے تو 9 محرم ہی کو شہادت ہو جاتی، 1 رات مہلت کی مانگی تھی۔ کیوں؟ کہ آج یہ رات زندگی کی آخری رات ہے، اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لوں، قرآن پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، ذکر الہی کر لوں۔ وہ رات خیمے میں پوری رات قرآن پڑھا گیا، اس طرح قرآن پڑھا، ذکر کیا کہ جیسے سارنگیاں چھاتا لگاتی ہیں تو من من کی آواز ہوتی ہے، ایسے پوری رات کربلا میں اہل بیت کے خیمے سے من من کی آواز گونجتی رہی۔ پوری رات ذکر الہی میں کربلا والوں نے گزارا تھا۔ آج وہ رات ہم لوگوں کو ملتی ہے تو ہم لوگ گھوم پھر کے گزارتے ہیں، دوستوں میں ٹہلتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا کربلا والوں کا وہ منظر دل میں رکھو کہ آج رات ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کیے تھے۔ صبح ہوتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کیا کہ اے لوگوں اس پوری دنیا میں میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، تمہارے نبی کا نواسا ہوں تو میں ہوں۔ تو ایک یزیدی اٹھا کہا حسین جھوٹ مت بولو، تم نبی کے نواسے کہاں ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ امام حسین کو اتنی تکلیف ہوئی، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ جیسے اس نے مجھے ذلیل کیا الہی اسے تو ذلیل فرما دے۔ میرے امام کے منہ سے جو دعا نکلی تو فوراً اس یزیدی کو پیخانہ لگا، اتنی تیز پیخانہ لگا کہ بھاگیو نہیں پے سے گزار میں بیٹھ گا، اور جیسے بیٹھا ویسے میں بچھو رہا گپ سے مار دیا۔ اور جب مارا چوتر میں ڈنک تو ایسا اثر پھیلا کہ کربلا میں چوتر پیٹ پیٹ کے مر گیا۔ بڑے جنتر منتر والے آئے لیکن اثر گیا نہیں۔ ایک نے کہا حسین دیکھ رہے ہو دریائے فرات بہہ رہی ہے، کتے پانی پی رہے ہیں، سور پانی پی رہے ہیں، گدھے پانی پی رہے ہیں، حسین سب پیے یہ منظور ہے، لیکن اگر تم کہو کہ اس میں سے کچھ تم کو مل جائے تو کبھی دیا نہیں جا سکتا۔ امام حسین نے جب سنا تو پھر دعا مانگی، کہا یا اللہ جیسے ان لوگوں نے ہمیں پیاسا رکھا، الہی نے پیاس کی تکلیف میں مبتلا فرما۔ حسین نے جیسے دعا مانگی اسی یزیدی کو اتنی پیاس لگی، کہنے والے کو کہ پیاس پیاس پیاس، سراہی میں پانی بھر بھر کے منہ میں ڈال رہے تھے لیکن پیاس پیاس پیاس، دریائے فرات میں اسے لے جا کے غوطہ کھلا رہے تھے، پانی اتنا اندر گیا کہ پیٹ اس کا کتنا پھول گیا اللہ ہی جانے، لیکن پیاس پیاس، دریائے فرات میں بھی پیاس پیاس کہہ کے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ امام حسین اگر بد دعا کر دیتے تو کوئی یزید کربلا سے بچ کے نہیں جاتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان نہیں بچائی، جان دے کر اسلام کو بچایا تھا۔ ساتھی لوگ یکے بعد دیگرے
تیار ہو گئے۔ حضرت حر جب دیکھتے ہیں کہ امام کی کوئی بات یہ لوگ نہ مانے، تو حر ملک شام کے بہت بڑے پہلوان تھے، یزیدیوں کی طرف سے آئے تھے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور تھر تھرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حر اتنے بڑے پہلوان اور کانپ رہے ہو، ان لوگوں کو دیکھ کے ڈر گئے، ہم 82,000 ہیں اور یہ ہم 22,000 ہیں، 82 ہیں، ان کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں، حر کانپ رہے ہو۔ تو حر نے کہا تھا سنو، اس وقت میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، تمہاری طرف آتا ہوں تو دوزخ میں جاتا ہوں، حسین کی طرف جاتا ہوں تو جنت میں جاتا ہوں۔ اے یزیدیو سن لو، حر اب جنت کو نہیں چھوڑ پائے گا، یہ کہا اور گھوڑے کو ایک ایڑ ماری اور امام حسین کے قدموں میں جا کے گر گئے اور رونے لگے۔ کہا حسین میری غلطی معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یزیدی تمہاری کچھ نہیں سنیں گے، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو قطعاً یہاں روکتا نہیں، میری غلطی کو معاف کرو۔ امام حسین نے معاف کیا اور پھر فرمایا تمہارا نام حر ہے، حر کا مطلب کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ حر کہتے ہیں مجھے اجازت دو میں جام شہادت نوش کر لوں۔ امام حسین نے اجازت دی، حضرت حر یزیدیوں کے مقابلے میں گئے، کئی یزیدیوں کو کاٹ کر گرایا، پھر امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے آقا ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ امام حسین فرماتے ہیں قریب حر تم حوض کوثر پر سیراب ہو جاؤ گے۔ پھر حر گئے اور لڑتے لڑتے شہادت حاصل کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھی لوگ شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ امام حسن کے بڑے بیٹے قاسم ساتھ میں تھے، آئے کہا چاچا مجھے بھی اجازت دے دو میں بھی شہادت حاصل کر لوں۔ تو امام حسین نے کہا تھا قاسم تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں کس دل سے اجازت دے دوں۔ حضرت قاسم کو یاد آیا تو آستین پلٹے ایک تعویذ پہنے تھے، ان کے ابا حسن نے تعویذ دیا تھا، تعویذ کھولا قاسم نے اور امام حسین کو دیا۔ امام حسین نے تعویذ کھولی تو پڑھا، اس میں امام حسن نے لکھا تھا کہ حسین میرے بیٹے قاسم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ شہادت سے روک رہے ہو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو شہادت کی اجازت دے دو۔ حضرت قاسم کو اجازت دی۔ حضرت قاسم جب میدان کارزار میں پہنچے تو یزیدیوں نے دیکھا تو بھگے، کیونکہ حضرت قاسم کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ دیکھا تو بھگے، کہا ارے یہ تو حضور آ گئے میدان میں لڑنے کے لیے، اب کون لڑے گا؟ عمرو بن سعد جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس نے غور سے دیکھا تو کہا لوگوں بھگو نا، یہ قاسم ہے، حسن کا لڑکا قاسم ہے، اللہ کے رسول نہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ پھر آئے تو جنگ کا مقابلے کا ٹائم آ گیا، تو ملک شام کا بہت بڑا پہلوان تھا ایک ارزق۔ عمرو بن سعد نے کہا جاؤ ارزق قاسم کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا میں اتنا بڑا پہلوان اور بچے سے جاؤں لڑوں، میری بے عزتی ہے، میرے 4 لڑکے ہیں، میں بھی چھوٹے لڑکوں کو بھیجتا ہوں، قاسم کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چھوٹے بچے کو بھیجا، حضرت قاسم کے سامنے جیسے پہنچا، حضرت قاسم نے ایک وار کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا، اس کی تلوار جھپٹ کے اٹھا لیا۔ دوسرا لڑکا آیا، اسے بھی حضرت قاسم نے موت کے گھاٹ سلا دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ تب ارزق کا بڑا بیٹا جھنجھلاتا ہوا گھوڑے پر بیٹھا، قاسم کے قریب آیا، کہا قاسم تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ حضرت قاسم کہتے ہاں ہاں۔ جیسے اس نے ایک وار مارا حضرت قاسم پر، حضرت قاسم نے اس کے وار کو خالی کیا، اور دوسرا وار جو حضرت قاسم نے مارا تو وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تب ارزق کو جلال آیا، ارے میرے 4 بیٹوں کو اس نے مار دیا۔ تو ارزق گھوڑے پہ سوار ہو کے حضرت قاسم کے سامنے آیا، قاسم تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ حضرت قاسم نے کہا تھا ارزق
تم تو ملک شام کے نامی پہلوان ہو، لیکن مجھے شرم آتی ہے یار کہ تم میدان جنگ میں لڑنے آ گئے اور تم نے اپنے گھوڑے کی زین کو بھی نہیں کسا۔ وہ جھک کے دیکھا، کہا کہاں نہیں کسا۔ جیسے جھکا ویسے حضرت قاسم نے نعرے تکبیر بلند کر کے جو تلوار ماری تو ارزق بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر امام حسین کے پاس آئے، کہا یا اماں ہو درکنی، اے میرے چاچا میری خبر لو، مجھے تھوڑا پانی پلا دو تو ان ایک یزیدیوں کو بھی یہاں سے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت قاسم کو امام حسین نے تسلی دیا، کہا بیٹا ان قریب تم حوض کوثر پہ سیراب ہوگے، نانا جان تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ کہہ کے پھر حضرت قاسم کو بھیجا۔ عمرو بن سعد نے اعلان کیا، لوگوں اب ایک ایک کر کے نہیں، مل کے اس کا مقابلہ کرو۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے اور حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے۔ یہ عباس کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے رمضان شریف کی 3 تاریخ کو اپنے وصال کے وقت حضرت علی کو وصیت کیا تھا کہ علی آج رات میں دنیا سے جانے والی ہوں، لہذا میری کچھ وصیتیں سن لو۔ پہلی وصیت حضرت فاطمہ نے کیا تھا کہ علی میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں۔ حضرت علی نے منع کیا، حضرت علی کو منع کیا تھا، کیونکہ آج کل بہت سی عورتیں مرتی ہیں تو مرد روتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے، وہ کہ مہتاری مری ہم کا بلیس تو گین مٹی دے، گین تو روندھا رہا ہے لیکن روت نہیں رہا ہے۔ پھر وہ کہ ابا مرے تب ہوں گین مٹی دے، تب ہوں نہیں روے، چہرے پر غم۔ اس کے بعد وہ کہ مہروا مری تب بلیس تو گین مٹی دے، جیسے پہنچن ویسے لپٹی آئے گا کہ او مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی گن، او مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی گن۔ ہم کہیں کا دیکھو جب باپ مرا رہا ہے تب نہ یتیم بھو رہا ہے، ماں مری تب نہ یتیم، مہروا مری تو یتیم ہوئے گا۔ آج کل روتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے منع کیا تھا، علی رونا چلانا نہیں میرے مرنے پر، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں، انسان کی فطرت ہے، طبیعت نہیں مانتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے۔ آواز سب سے زیادہ قروت ہے فتویہ، جو ان مرد کا لے کے الگ ہو جاتے، ساس سسر کا پانی نہیں پوچھتے، اور وہی ساس سسر جب مرد ہے تو فتویہ اتنا روئی کہ اررائے گری دھوں سے، پھر رکا اٹھئی ہے، پھر گری بھڑام چلا گا تو یہ ساتھے چل دی۔ ارے یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ زندگی میں پانی نہیں پوچھا، مرنے کے بعد رونا۔ حضرت فاطمہ نے منع کیا تھا کہ میرے مرنے پر رونا چلانا نہیں، اور دوسری وصیت کیا تھا کہ علی میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں۔ ایک ماں کے دل میں اولاد کی بہت محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری وصیت کیا تھا کہ علی میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس لڑکے کا نام عباس علم بردار ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر مصیبتیں آئیں گی تو میرا بیٹا حسین جب کربلا میں جائے گا تو عباس میرے حسین کا داہنا بازو بنے گا۔ یہ حضرت فاطمہ نے وصیت کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے شادی کیا اور عباس پیدا ہوئے وصیت کے مطابق۔ آج کون کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے جو بتایا وہی ہوا۔ عباس پیدا ہوئے، بڑے خوبصورت تھے۔ مدینے کے لوگ آ کر کے حضرت عباس کو گودی کھلانے لگے، لیکن حضرت عباس کی آنکھیں بند تھیں۔ سب کو غم تھا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بچہ دیا اور وہ بھی نابینا۔ سب لوگ ہاتھ میں لیتے رہے، کھلاتے رہے، لیکن نابینا تھے۔ حضرت عباس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، تو حضرت امام حسین بھی گئے اپنے بھائی کو گود میں لینے کے لیے۔
جب حضرت امام حسین نے عباس کو گود میں لیا، عباس کو حسین کی خوشبو ملی تو عباس نے آنکھیں کھول دی، اور کھولی تو سب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ تو عباس کی آنکھیں کھلی تھی حسین کی گود میں، اور 50 سال کے بعد کربلا کا منظر آیا، امام حسین کے ساتھ عباس تھے۔ تو عباس نے کہا تھا آقا حسین، علی اصغر پیاسے ہیں، مجھے اجازت دے تو میں دریائے فرات سے پانی لا کے پلا دوں، ورنہ اگر اصغر پیاسے چلے گئے تو قیامت میں رسول اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ عباس تمہارے ہوتے بھی علی اصغر پیاسے چلے آئے۔ امام حسین نے اجازت دیا، حضرت عباس نے مشکیدہ لیا اور گھوڑے پہ بیٹھے تلوار لیا، دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ دریائے فرات میں گھوڑا کودایا، مشکیدے میں پانی بھرا، خود 4 دن کے پیاسے تھے، چلو میں پانی لیا حضرت عباس نے، پینا چاہا، منہ کے قریب لے گئے کہ یاد آیا کہ میں تو پانی پینے جا رہا ہوں اور مشکیدے کا پانی علی اصغر تک پتہ نہیں پہنچے کہ نہ پہنچے، تو میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچ کر حضرت عباس نے ہاتھ کا پانی چھوڑ دیا، پھر اپنے گھوڑے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا تو بھی 4 دن کا پیاسا ہے، دریائے فرات تیرے قدموں میں ہے بیٹا، پانی پی لے۔ تو روایتوں میں ہے کہ گھوڑا ہنہنایا اور اپنے سر کو ہلا دیا، سر ہلا کر گھوڑے نے جواب دیا تھا کہ عباس، میں جانور ضرور ہوں لیکن بے وفا نہیں ہوں کہ میرے اہل بیت پیاسے رہیں اور میں پانی پی لوں۔ حضرت عباس نے مشکیدہ کندھے پہ ٹانگا، ہاتھ میں تلوار لیا، گھوڑے پہ بیٹھے خیمے کی طرف روانہ ہوئے کہ یزیدیوں میں شور مچی کہ پانی روکو روکو۔ ایک یزیدی نے پیچھے سے تلوار ماری، حضرت عباس کا داہنا ہاتھ کٹ کے نیچے چلا گیا، تو بائیں ہاتھ میں مشکیدہ ٹانگا، بائیں ہاتھ میں تلوار، مارتے کاٹتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں پھر کسی یزیدی نے پیچھے سے تلوار مارا، حضرت عباس کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ چمڑے کا مشکیدہ تھا، دانتوں میں دبایا کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے، لیکن یزیدیوں نے تیر برسانا شروع کیا، اتنی تیر ماری کہ مشکیدہ چمڑے کا تھا، چھلنی ہو گیا، پانی بہا، جیسے مشکیدے کا پانی بہا حضرت عباس کی ہمت بھی وہیں بہہ گئی، پکارا یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری خبر لو۔ امام حسین آئے، عباس کو گود میں اٹھائے۔ ایک بات یاد رکھو، عباس بھائی تھے لیکن زندگی میں امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا آقا کہتے تھے۔ جب کہا یا مولا ہو ادرکنی، میرے آقا میری خبر لو، تو امام حسین نے کہا تھا عباس تم میرے بھائی ہو لیکن زندگی میں تم نے مجھے اپنا کبھی بھائی نہیں کہا۔ کان ترس رہے عباس بھائی کا نام سننے کے لیے، آخری وقت ہے عباس، کم سے کم اپنے منہ سے مجھے بھائی تو کہہ دو۔ تو حضرت عباس نے کہا تھا یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی جان میری خبر لو۔ یہ کہا، پھر عباس کہتے ہیں یا اللہ، عباس کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی گود میں عباس نے آنکھیں کھولی تھیں، آج اسی حسین کی گود میں عباس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہیں۔ یہ کہا اور حضرت عباس کی روح جسم سے نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، امام حسین کی بیوی شہر بانو، یہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی۔ شہر بانو کے باپ کا نام تھا یسجرد، یسجرد ایک بادشاہ تھے، انہی کی لڑکی تھی شہر بانو جو امام حسین کے نکاح میں تھی۔ شہر بانو کہتی ہیں آقا حسین، میں نے اپنے ابا سے سنا تھا، میرے ابا یسجرد بادشاہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ آقا حسین یہ یزیدی بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور ابا کہا کرتے تھے کہ مسلمان قوم ظالم نہیں ہوتی۔ میرا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، لے جاؤ بچے کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے ان ظالموں کو رحم آ جائے۔ حضرت عباس علی اصغر کو گود میں لیے اور یزیدیوں کے سامنے گئے، فرماتے ہیں یزیدیوں،
اگر کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا، میرے بیٹے نے کچھ نہیں بگاڑا، لہذا میرے بیٹے علی اصغر کو چند گھونٹ پانی دے دو۔ تو ایک ہرملہ نام کا انسان آگے بڑھا، کہا ہاں ہاں حسین، یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، تمہارے بچے پہ رحم نہیں کرتے، لاؤ میں پانی پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے آگے بڑھا، ہاتھ آستین میں تیر تھی چھپا کے لے کے گیا، اور قریب پہنچا تو علی اصغر کے حلق پہ تیر ماری، ایسی تیر ماری کہ حلق سے گردن پار کر کے امام حسین کے بازو میں تیر لگی۔ امام حسین نے علی اصغر کے حلق سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ علی اصغر کی روح نکل گئی۔ امام حسین نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حسین کی ننھی قربانی بھی تو نے قبول فرما لیا۔ یہ کہہ کے گئے، شہربانو کی گود میں دیا۔ حضرت شہربانو کے منہ سے نکلا تھا یا ویلتا، ہائے مصیبت، اتنا کہا تھا کہ امام حسین نے منع کیا، شہربانو صبر کرو، اہل بیت کے گھر کی ہو، صبر کرو۔ زین العابدین جو 22 سال کے تھے آئے، کہا ابا اب مجھے اجازت دے دو، میں بھی اپنے بھائیوں سے جا ملوں۔ تو امام حسین نے کہا تھا زین العابدین تمہیں شہید نہیں ہونا، تم شہید ہو جاؤ گے تو میرے بعد میری نسلیں کس سے چلیں گی؟ زین العابدین تمہیں زندہ رہنا ہے، میری شہادت کافی ہوگی۔ یہ کہہ کر کے امام حسین یزیدیوں کے سامنے گئے اور پھر بھی سمجھایا، لیکن ان کے نصیب میں یہ خوشبختی نہیں لکھی تھی۔ امام حسین سے مقابلہ کرنے لگے، امام حسین لڑتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 72 زخم امام حسین کے بدن پہ لگ چکے تھے، لیکن پھر بھی امام حسین لڑ رہے تھے۔ یہ بہادری امام حسین کو کیسے ملی؟ فاطمہ زہرا ایک دفعہ حسن حسین کو لے کے گئی تھی کہ ابا ان دونوں نواسوں کو کچھ دے دو، تو حضور نے فرمایا تھا حسن کو میں نے اپنا علم دیا اور حسین کو میں نے اپنی بہادری دیا۔ تو بہادری حضور سے ملی تھی، اس لیے 72 زخم ہو گئے تھے، لڑ رہے تھے۔ آخری تیر جب امام حسین کی پیشانی پہ آ کے لگی تو امام حسین نے جب وہ پیشانی سے تیر کھینچی تو خون کا فوارہ بہا۔ امام حسین کو چکر آیا، گھوڑے سے نیچے آئے۔ جیسے گھوڑے سے نیچے آئے، سمر بد نصیب دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھا، میان سے تلوار نکالی، گلے پہ رکھا اور چلایا، لیکن گلا نہ کٹا۔ تو امام حسین نے فرمایا سمر تیری تلوار گلے کو نہیں کاٹ سکتی، اگر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹ، پیچھے سے کاٹ، آگے سے تیری تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا یہ گلا وہ ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ ذرا گریبان کھول۔ جب گریبان کھولا تو کوڑ کے داغ تھے سینے میں۔ امام حسین فرماتے ہیں سمر میرے نانا رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو میرے حسین کو شہید کرے گا۔ سمر تو وہی بد نصیب ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، سارے امام مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھ کر میرے اور نبی پر درود پڑھتے ہوں گے، نبی اور آل نبی پر، اور تو آل نبی کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ اتر جا، مجھے بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے۔ سمر ہٹا اور امام حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ خولی بد نصیب آگے بڑھا اور اس نے تلوار ماری، امام حسین کا سر مبارک جسم مبارک سے الگ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے میں سر کٹا کر امام حسین نے ہم کو آپ کو ایک تعلیم دی تھی کہ اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں سر تو نہیں کٹا سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے ہو۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، تبھی امام حسین خوش ہوں گے، کربلا والے خوش ہوں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو اور ان کے کردار کو زندہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن، یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں دنیا کی جہاں تمام نعمتیں رکھی تھی وہاں یہ دونوں سخی بھی تھے، بہت بڑے سخی تھے۔
حسن حسین اور ان دونوں کے چچا حضرت جعفر ایک دفعہ نکلے تھے حج میں، اور حج میں راستے میں جو سفر کا کھانا تھا ختم ہو گیا۔ مدینے سے 400 کلومیٹر دور تقریباً مکہ ہے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا تو بھوکے ہوئے، تو ایک جھوپڑی نظر آئی تو وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس میں سے ایک بڑھیا نکلی۔ حسن حسین نے کہا بوڑھی ماں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، سفر میں کھانا ختم ہو گیا، بھوک لگی ہے، کیا کھلا سکتی ہو؟ بڑھیا نے جب سنا کہ مدینے کے حسن حسین ہیں تو اتنا خوش ہوئی کہ فوراً دروازہ کھولا، اندر بلایا، بستر بچھایا، سب کو بٹھالا، اور اس کے بعد اس کے ہاں ایک بکری تھی، فوراً بکری کو بڑھیا نے ذبح کر دیا، ذبح کر کے اہل بیت کے لیے کھانا کھلایا۔ مرد نہیں تھا لیکن بکری کو ذبح کر ڈالا اہل بیت کی محبت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری ماں بہنیں بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ بہت سے ہماری ماں بہنیں سمجھتے نہیں مرد ہی ذبح کرے گا۔ دیکھا جاتا ہے اگر بلیا مرغی پکڑیس اور چھوڑائے لیکن مرغیاں زندہ ہے تو کہیں او گڑوا کبا دو گیا، او گڑوا کبا، اتے میں ہے بلیا ٹائیں سے ختم۔ مرغی ذبح کر سکتی ہے، جیسے مرد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتا ہے، ایسے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ جیسے مرد فاتحہ کر سکتا ہے ایسے عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اللہ جانے کو مسئلہ بتا دی اس کی سب فاتحہ تو سب کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑے پیر کے فاتحہ مولانا ہی کری ہیں، مولانا حافظ۔ یہی ہمارے 11ویں کے دن دنیا خوشی رہا تھا، امام کے یہاں عجیب مصیبت رہا تھا۔ 100 گھر ہے تو 100 گھر اس کو فاتحہ کرنا ہے، خود فاتحہ کرو۔ بہرحال حسن حسین کھانا کھا کے حج کرنے چلے گئے، اور حج کر کے لوٹے مدینہ آ گئے۔ اللہ کی مرضی کہ وہ بڑھیا غریبی میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی غریبی کہ بڑھیا بھیک مانگنے لگی، اور بھیک مانگتے کھاتے مدینہ آ گئی۔ مدینہ پہنچی تو اسے یاد آیا کہ اسی مدینے کے لوگ ہمارے گھر مہمان بنے تھے، چلو کچھ مانگا جائے۔ گئی حسن کے دروازے پر، دستک دیا، حسن نکلے، کہا پہچانتے ہو؟ امام حسن فرماتے ہاں ہاں، تم وہی بوڑھی ماں ہو کہ حج کے دوران تم نے بکری ذبح کر کے ہم لوگوں کو کھانا کھلایا تھا؟ کہا ہاں ہاں۔ پوچھا یہاں کیسے؟ بڑھیا نے کہا اللہ نے ایسی غریبی دے دی کہ بھیک مانگتی کھاتی ہوں، بھیک مانگتے کھاتے تمہارے شہر مدینہ میں آ گئی، کیا اس مصیبت میں میری مدد کر سکتے ہو؟ امام حسن نے فرمایا ہاں بیٹھو۔ گئے خیمے میں، گھر میں گئے، تھوڑی دیر بعد امام حسن ایک تھیلا میں 1000 درہم یعنی چاندی کا روپیہ بھر کے لائے، اور 1000 بکریاں لے کے آئے۔ بکریاں ہم وہاں عرب میں ایسے ہی ہوتی تھی جیسے ہمارے تمہارے ہاں دھان گیہوں، زمین سے نہیں پیدا ہوتا رہا ہے، لیکن بکریوں میں اللہ نے برکت دی تھی عرب میں۔ 1000 بکریاں، 1000 درہم دیا، اور فرمایا کہ اس سفر میں میرے چھوٹے بھائی حسین بھی تھے، وہاں بھی چلی جاؤ، وہ بھی کچھ دیں گے۔ تو بڑھیا وہاں بھی پہنچی۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان نے کیا دیا؟ بتایا 1000 درہم، 1000 بکریاں۔ تو امام حسین بھی لے کر کے آئے، کہا بھائی جان نے دیا تو ہم سے بھی لے لو۔ 1000 درہم دی، 1000 بکریاں دی۔ پھر امام حسین نے فرمایا کہ اس سفر میں ہم دونوں کے چچا حضرت جعفر بھی تھے، وہاں بھی چلی جاؤ تو کچھ مل جائے گا۔ تو بڑھیا ہوں پہنچ گئے، ابھی کے پیٹ نہیں بھرا، 2000 بکری پائے گئے، 2000 درہم پائے گئے، لیکن ہوں چلی گئے، سب کا چھوڑ چھاڑ کے گئے۔ وہاں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جعفر نے دروازہ کھولا، سلام کیا، باتیں ہوئی تو حضرت جعفر نے پوچھا حسن حسین نے کچھ دیا؟ کہا ہاں 2000 بکریاں دی ہیں اور 2000 درہم دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر حسن حسین نے دیا ہے تو ہم سے بھی لے لو۔ انہوں نے 2000 بکریاں دی، 2000 درہم دیا۔ بڑھیا آئی تھی مدینے میں بھکاری بن کے، اور اہل بیت نے ایسی سخاوت کی کہ مدینے سے نکلی تو بہت بڑی دولت مند بن کے نکلی۔ 4000 بکریاں لے کے گئی اور 4000 درہم لے کے گئی۔ اہل بیت سے ہمیں سخاوت کا جذبہ بھی ملتا ہے کہ اللہ دے تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ظالم کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 20,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کے ساتھ یزید نے بھیجا، جس نے آ کر مدینہ طیبہ میں امام حسین کی شہادت کے بعد 700 صحابہ کو شہید کر دیا۔
700 صحابہ شہید ہوئے، 300 تابعین، تقریباً 1000 صحابہ و تابعین کو قتل کیا، مسجد نبوی میں گھوڑا باندھا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، یہاں تک کہ مکہ میں بھی حملہ ہوا، حضرت عبد الرحمن بن زبیر وہاں تھے اور وہاں بھی جنگ ہونے لگی، اتنے میں یزید پر فالس گری اور مر گیا۔ جب یزید مرا، اعلان ہوا تو یزیدی بھاگنے لگے۔ اسی دوران میں کوفہ کے گورنر بن گئے مختار، تو انہوں نے کہا جن جن لوگوں نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا ہے کسی ایک کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹھتے ہی بیٹھتے اپنے کوتوال ابو عمرہ سے کہا جاؤ عمرو بن سعد کو پکڑ کے لاؤ۔ تو عمرو بن سعد کو جب پکڑنے گئے، جو لشکر کا سپہ سالار تھا، تو اس کا بیٹا حفص آیا، آنے کے بعد مختار سے کہتا ہے کہ ابا ہمارے فقیری کر لیے ہیں، اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب کہیں جاتے نہیں ہیں۔ کہا اچھا، امام حسین کے سامنے فقیری نہیں کیا تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد فقیری کر لیا۔ فوراً بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ عمرو بن سعد آیا تو حضرت امام حسین کی بدلے میں کوتوال ابو عمرہ نے عمرو بن سعد کو قتل کیا اور علی اصغر کے بدلے میں اس کے بیٹے حفص کو قتل کیا، اور مختار نے کہہ دیا کہ حسین کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن میں تم کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد بھیجا کس کے بعد؟ خولی کے پاس کہ جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ جس نے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ خولی کو پکڑنے گئے تو خولی ڈر کی وجہ سے ڈہری میں چھپ گیا، لیکن اس کی بیوی اسی دن سے جلتی تھی جس دن سے اس نے امام حسین کی شہادت کی تھی۔ فوج پہنچی، اس کی بیوی سے پوچھا خولی کہاں ہے؟ خولی نے کہہ دیا کہ کہہ دینا پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب فوج پہنچی، ابو عمرہ کوتوال پوچھتے ہیں کہ خولی کہاں ہے؟ تو خولی کی بیوی منہ سے تو کہتی تھی میں نہیں جانتی، مجھے پتہ نہیں، ہاتھ سے ڈہری کی طرف اشارہ کر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب ڈہری کا پیہان کھولا گیا تو وہی ملوکان بیٹھ، تب اس کو نکالا گیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں پیر کاٹے گئے اور شہر کی چوراہا پہ ٹانگ کر کے اس کو تیروں سے چھلنی کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، وہ فوج لے کے بھگا، دریائے فرات کے قریب مختار کی فوج نے پکڑا اور وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ میں محرم کی 10 تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو بھی ابو عمرہ نے قتل کر دیا۔ جن جن ظالموں نے امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا تھا، سب سے مختار نے بدلہ لیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھو اس سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رحم کرنا چاہیے۔